اور امام مسلم بن عقیل کو دیا۔ گورنر ہاؤس میں اوپر چڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں کٹوری لی، پانی کو منہ لگایا، خون کے قطرے پانی میں گر گئے، کھٹورے کا پانی رنگین ہوا، آپ نے پانی پھینک دیا، کہا دوسرا پانی ہو تو دے دو۔ دوسرے کھٹوری میں پھر پانی لایا گیا اور پھر اس میں ہونٹ کا خون گرنے لگا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ لایا گیا تو آپ کے 2 دانت کٹ کر کے اس میں گر گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے وہ پانی پھینک دیا، کہا شاید اب میری حیات میں پانی نہیں لکھا گیا۔ میں یہاں پر رک کر کے کہنا چاہتا ہوں، پانی تو اس وقت پی سکتے تھے، جان بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا پانی مل جائے 2 گھونٹ پینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ مگر اس ہاشمی جوان نے پورے نوجوانوں کو یہ درس دیا ہے کہ خون ملا ہوا پانی وہ اپنی آخری حیات میں پینا پسند نہیں کرتے، تو جو لوگ شراب اور بیئر خوب مزے سے پیتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن نشے والی چیزیں استعمال کرنے والے امام مسلم بن عقیل کو کیا جواب دیں؟ رب ذوالجلال کے حضور تمہارا سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں آج مزے سے، مال کی چربی سے سارے نشے کر جاتے ہو، وہاں تو ان کے ہونٹ کٹ گئے تھے تب بھی پانی نہیں پی پا رہے تھے کہ خون گرا ہوا پانی میرے لیے جائز نہیں۔ اسی حال میں گورنر ہاؤس پہنچائے گئے، عبید اللہ بن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اے مسلم بن عقیل، یہ امیر کوفہ ہے، گورنر ہے آپ کا، آپ سلام نہیں کیے اس کو؟ آپ نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کوئی سلامتی نہیں، اور اگر یہ صلح کی بات کرتا ہے تو اسے 1000 سلام ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تم بات کرنے میں بڑے جری ہو، اب یہاں جو ان دونوں کا مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، وہ بڑی قابل شنید ہے، سننے کے قابل۔ امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا کہ آپ نے یہاں کوفہ کا ماحول بگاڑ دیا، امیر المومنین یزید کے خلاف ماحول گرم کیا، سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے حسین کی وکالت میں بیعت لی، اور سارے لوگ ایک ہی بات یہاں کرتے تھے، آپ نے 2 جماعتیں بنا دی۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا تجھے غلط خبر ملی، یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا، یہ یزید سے راضی نہیں تھے، یزید کے فسق و فجور کے خلاف تھے، اور ہم حسین ابن علی کی وکالت میں ان سے بیعت لینے کے لیے خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا، امام مسلم بن عقیل سے اس نے کہا اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ تم یہ تمام چیزوں سے باز آ جاؤ، کوفہ والوں سے کہہ دو کہ یزید حق پر ہے، جو کچھ بھی میں نے بیعت لیا تھا وہ ساری بیعت یزید کے حق میں کر دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری زندگی سے کیا تو یہ امید رکھتا ہے کہ میں رسول کا غدار ہو جاؤں، خاندان رسول سے بے وفائی کروں؟ اے ابن زیاد، تو رسول اللہ کے گھر والوں سے یہ کبھی بھول کر امید نہ رکھنا، شاید تیری نسل میں خطا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ بہت برہم ہو گیا، غصے میں آیا اور کہا آپ کے خاندان پر اس نے تانا مارنا شروع کیا، کہا کہ تمہارے گھر والے ایسے تھے ویسے تھے، معاذ اللہ۔ تو اس نے جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو، حضرت علی کو کوسنا شروع کیا، حضرت فاطمہ، تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑی عمر کے شخص بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کذاب ابن کذاب، عبید اللہ بن زیاد جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے، تو نے فاطمہ اور علی کے متعلق ایسے جملے کیسے استعمال کیے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا، ابن زیاد نے وہیں پر تلوار اٹھائی اور اس بوڑھے شخص کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے کہا کوئی بات اور ہے تو بتا دو۔ آپ نے کہا کوئی مجمع میں ہے تو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری وصیت سننے والا ہے؟ کوئی ایک بھی شخص آپ کی وصیت سننے کو تیار نہیں۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ابن سعد، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمر بن سعد۔ اس کو بلایا، تو قریش خاندان سے ہے، آجا میں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہیں آیا، کہا نہیں مجھے کوئی وصیت سننا نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا سن لے جا کر۔ وہ آیا، امام مسلم بن عقیل نے کہا میری وصیت صرف اتنی ہے
کہ کوفہ میں فلاں کے 700 دینار قرض تھے وہ ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی کو خط لکھا تھا میں، یہاں کے حالات اچھے ہیں، تو برائے مہربانی کسی اور کو قاصد بنا کر بھیج دینا اور کہنا کہ یہاں نہ آئے، اپنا سفر ملتوی کر دے، مکہ میں ہی رہے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر میں قتل کیا جاؤں تو میری لاش کو کسی اچھی جگہ دفن کر دے۔ آپ نے وصیت کی، پورے مجمع میں وہ آ کر کے سناتا ہے، ٹھٹا مار کر کے لوگ ہنستے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کی وصیتوں کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، اب تم کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا اگر موت سے خوف کھانا تجھے نظر آتا ہے تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور تو اپنے ہاتھ میں بھی تلوار دے، اور پھر آ جا اور دیکھتے ہیں کہ موت سے کون خوف کھاتا ہے۔ کٹا ہے ہونٹ، پھر بھی اس کو دعوت مقابلہ دے۔ یہ ہاشمی جوانوں کی شجاعت ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی یہ آواز سن کر اس نے جلادوں کو بلایا۔